اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درس حدیث کے سلسلے میں آج ایک ذرا قدرے مختلف موضوع کو لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ سارے مضامین جو بیان کیے جائیں گے رمضان المبارک کا ہی فیض ہے۔ آج کے درس میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آبادیوں میں سے خدا تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری چیز اور جگہ مومنوں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ان کے بازار ہیں۔ یہ ایک ایسی حکمت کی بات ہے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ رمضان میں اس حقیقت کو خاص طور پر دل میں بٹھا دینا چاہیے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں۔ ویسے بھی اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ مسجد بیت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مخصوص جگہ ہے۔ اگرچہ عبادت کے لیے کوئی مسجد کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی عبادت کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، لیکن خاص الخاص مقصد مساجد کی تعمیر کا عبادت الہی ہے۔ تو اس لحاظ سے سب سے محبوب جگہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسجدیں ہیں، جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مساجد کے آداب کا خیال کرنا، ان کا اہتمام کرنا، یہ بڑی ضروری بات آتی ہے، اور یہ بات ہمیں اس کے اخذ کرنے کا اور اس کو اپنانے کا رمضان کا مہینہ بہت اچھا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان میں دیکھیں نہ صرف یہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز بھی بعض جگہ باجماعت کی جاتی ہے، بعض لوگ تہجد کے وقت گھروں کی بجائے مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ تراویح کی ایک اضافی نماز ہے، وہ بھی اس میں پڑھی جاتی ہے عشاء کے بعد، اور اس کے بعد اس کے علاوہ باقی اوقات میں مساجد کے دروازے عملی طور پر ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ دن کے کسی وقت میں بھی سوائے ممنوع اوقات کے کوئی انسان آ کر یہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو مساجد عبادت کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنے کی جگہ ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بندہ آ کر ایک ایسے جہان میں چلا جاتا ہے کہ گویا وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس روحانی وجود کو دیکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ وہ مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب آ گیا ہے۔ اسی لیے مسجد کا جب ذکر آتا ہے تو مسجد کے آداب کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ یہ بات ایسی ہے جس میں کمی اکثر دیکھی جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر رمضان کے مہینے کو اس بات کے لیے بھی خاص کر لیا جائے کہ رمضان کے مہینے میں اس مہینے میں جب بھی احباب مسجد میں آئیں تو مسجد کے آداب کا پورا خیال کریں۔ مثال کے طور پہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے ایک دعا مقرر ہے۔ یہ دعا اکثر مساجد کے بیرونی دروازے پر لکھی ہوتی ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد یا دعا کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ چپ چاپ مسجد میں آ جانا یہ کوئی طریق نہیں، حتیٰ کہ اسلامی تعلیم میں تو ہے کہ انسان اپنے گھر میں بھی جائے، کسی کے گھر بھی جائے سلام کہے، اور اپنے گھر میں بھی جائے تو سلام کہے، اور بلکہ گھر سے باہر نکلے پھر بھی سلام کہے۔ لوگ بعض اوقات خیال کرتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ گھر اپنا ہے، بیوی بچے اپنے ہیں، تو بس اپنی اتنا اپنائیت ہے کہ اس میں کوئی سلام کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہاں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر کے لوگ کیا سلامتی کے حقدار نہیں؟
کیا ان کو ضرورت نہیں کہ ان کو سلامتی کے لیے دعا دی جائے؟ تو گھر میں جاتے ہوئے آتے ہوئے جس طرح سلام کہنا ضروری ہے، اسی طرح مساجد میں داخل ہوتے وقت اور مساجد سے نکلتے وقت خاموش دعا کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دعا کے الفاظ مقرر ہیں، مساجد کے اندر مناسب جگہ پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ یاد کر لینے چاہیے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دعا اس وقت کرنی چاہیے اور اونچی آواز میں کرنی چاہیے، ذرا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تاکہ ان کو بھی تحریک ہو۔ لیکن جس وقت مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہے، باجماعت ہے، یا نوافل ادا کر رہے ہیں، سنتیں یا وطر ادا کیے جا رہے ہیں، اس موقع پر آنے والے آدمی کو بلند آواز میں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ اس نماز پڑھنے والے آدمی کی توجہ میں انتشار پیدا ہو جائے گا، خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اپنے دل میں آہستگی سے کہ کوئی دوسرا نہ سن لے، لیکن دعا کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات مسجد میں کوئی آتا ہے شخص ایسے وقت میں کہ جب نماز ہو رہی ہے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا باجماعت ہو رہی ہے، تو وہ بڑی اونچی زبان تو بلند آواز میں مسجد میں داخل کے وقت السلام علیکم کہہ دیتے ہیں یا پوری دعا پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ طریق پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ نمازی کی نماز میں خلل پیدا کرنا، حتیٰ کہ کوئی ایسی دعا کرنا جو خلل پیدا کرے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ نمازی کی نماز میں خلل اندازی کرنا بہت بری بات ہے، اور ایسی بات ہے کہ جس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ کہ تصور کریں کہ آپ خود اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہیں، بڑی اضطرار سے، بڑے الحاظ سے آپ دعا کر رہے ہیں، اور اس دوران کوئی شخص آ کے زور سے السلام علیکم کہہ دے تو ساری توجہ منتشر ہو جاتی ہے۔ تو یہ مساجد کے آداب کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ پھر مسجد میں آتے ہوئے ادب یہ ضرور لازمی ہے کہ مسجد میں آ کر دنیاوی باتیں یا عبادت کے علاوہ دوسری دیگر باتیں نہیں کرنی چاہیے، الا ماشاء اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تربیتی اجلاسات ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت ہوتے ہیں جب نماز نہیں ہو رہی ہوتی یا کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، اس وقت تقاریر بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی ہوتی ہے، نظم بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب نماز میں کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوں یا نماز پڑھی جا رہی ہو، ادا کی جا رہی ہو، تو اس موقع پر باہر سے آنے والوں کو اونچی آواز میں سلام نہیں کہنا چاہیے، بلکہ آہستہ کرنا چاہیے، تاکہ کسی طرح بھی ان کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ پھر آگے صفیں باندھنے کا ہے کہ صفیں باندھتے ہوئے بڑی تاکید آئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ تم اے مومنو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو صفوں کو سیدھا بناؤ۔ سیدھے ہونے کی تفصیل آ جائے گی۔ سیدھا بنانا بڑا لازم ہے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو خدا نہ کرے کہ تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں، تو یہ ایک خرابی دوسری خرابی کو جنم دیتی ہے۔ تو صفوں کو سیدھا کرنا بہت لازم بات ہے۔ بے شمار باتیں ہیں، لیکن اس موضوع پر ایک بات اور میں عرض کرتا ہوں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صفوں کو کیسے سیدھا بنا جائے۔ مساجد میں لائنیں لگی ہوتی ہیں، بعض اوقات قالین بچھے ہوتے ہیں، تو قالین بھی دو رنگ کے بچھائے جاتے ہیں، یا ایسے قالین ہوتے ہیں جس پر کوئی لائن لگی ہوتی ہے، تو اس لائن کو مد نظر رکھ کر صف سیدھی کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح کھڑا ہوا جائے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے اور صحیح جواب یہ ہے کہ دو لائنوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ایک نمازی کے نماز پڑھنے کا جا ہے۔ نہ اس کی ایڑی کسی لائن سے پیچھے جانی چاہیے اور نہ اس کا سر سامنے کی لائن سے آگے نکلنا چاہیے۔
ان دو لائنوں کے درمیان سمٹ کر اپنی ساری حرکت کرنی چاہیے. قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، قعدہ بھی ہو، ہر صورت میں ان دو لائنوں کے درمیان رہنا چاہیے. تو جہاں مساجد میں 2 لائن کا کارپٹ بچھا ہوا ہے، 2 لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز لائن میں آتے ہوئے، لائن شروع کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کی ایڑی لائن کو ٹچ نہیں کرتی، بلکہ اس کو اوپر نہیں جاتی، بالکل اس کو اس طرح کہ گویا سمجھے وہاں پر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو آپ کی ایڑی کو کوئی زخم پہنچا سکتی ہے، جیسے کوئی بلیڈ لگا ہوا ہے. تو یہ سمجھ کر لائن سے بالکل ذرا سا آگے ایڑی رکھ کر کھڑا ہوا جائے اور سارا وقت ان 2 لائنوں کے درمیان گزرنا چاہیے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بات یہ چھوٹی سی ہے اور بس ہو سکتا ہے کہ بعض سوچیں کہ چھوٹی سی بات پر اتنی تکرار، اتنی تفصیل کیوں بیان کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوا ہے کہ صفوں کو سیدھا بناؤ، اگر سیدھا نہیں بناؤ گے تو خدا نہ کرے کہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں. تو اس لیے صفوں کا سیدھا کرنا از بس لازم ہے اور بہت ضروری ہے. یہ مساجد کے آداب میں سے ایک بات ہے جس کا میں ذکر کر کے آج کے درس کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ باقی اور آداب کا ذکر بعد میں ہوگا.